بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام سجاد علیہ السلام، یہ جو میں رسالۃ الحقوق عرض کر رہا ہوں، ہمارے جو قدیمی ترین منابع ہیں ان میں ابن شعبہ حرانی نے تحف العقول میں، تحف العقول میں اس سارے رسالے کو ذکر کیا، اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تینوں کتابوں میں امام سجاد علیہ السلام کی اس رسالۃ الحقوق کو ذکر کیا ہے۔ ملا یازر الفقی میں بھی یہ موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب خصال 2 جلدوں میں اس میں بھی یہ موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب امالی اس میں بھی موجود ہے، اور ہمارے ایک علم رجال کے جو جاننے والے عالم دین ہیں انہوں نے بھی اپنے علم رجال کی کتاب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ مستند متواتر معتبر ترین ایک دستاویز ہے، اور شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ در حقیقت یہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا اپنے ایک شیعہ کے نام، اپنے ایک چاہنے والے کے نام، جس میں امام علیہ السلام نے اس کو ان حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ مومنین میں ہمیشہ کہتا ہوں، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عمل میں پیچھے ہیں، کوتاہی ہے ہماری، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علم ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور خود یہ بات امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو جو فرمائے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ قیل فکیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ کا امر، آپ کا مکتب، آپ کا پیغام کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو، دنیا کو سکھاؤ۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر دنیا ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتی، آل محمد کے کلام کا حسن لوگ پہچان لیتے تو یقیناً ہماری اتباع بھی کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم اتباع میں پیچھے رہ گئے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلام اہل بیت وہ کما حقہ نہیں پہنچ پایا لوگوں تک۔ امام فرما رہے ہیں اگر ہمارا کلام ہمارے کلام کے حسن کو دنیا پہچان لیتی تو یقیناً ہماری اتباع بھی کرتی۔ تو سامعین گرامی، ابو حمزہ سیمالی کے نام سے آپ آشنا ہیں، انہوں نے پھر اس رسالۃ الحقوق کو روایت کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان 3-4 دنوں میں کتنے حقوق ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات بلند آواز سے سارے حضرات۔ امام سجاد علیہ السلام نے لکھا، علم رحمک اللہ، اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرے، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان للہ علیک حقوقا محیطۃ بک، کہ اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہیں تم پر، اور وہ حق تمہیں ادا کرنے ہیں، چاہے تم کیا ہو، فی کل حرکت حرکتہا، اور سکنت سکنتہا، اور منزلت نزلتہا، اور جارحت قلبتہا، اور آلت تصرفت بہا۔ اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں، خواہ تم انہیں حرکت میں ادا کرو یا سکون میں ادا کرو، یا کسی منزل پر انجام دو جہاں تم اترے ہو، یا اپنے اعضاء و جواہر کے ساتھ، جن اعضاء کے ساتھ تم حرکت کرتے ہو ان کے ساتھ تمہیں وہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور فرمایا اگلا جملہ کہ بعض و اکبر من بعض، ان حقوق میں سے بعض حقوق دوسرے بعض حقوق سے بڑے حقوق ہیں۔ اچھا ذرا توجہ کیجیے، حقوق اس سے مراد صرف وہ واجب حق نہیں ہے۔ اس رسالۃ الحقوق میں
جو واجبات ہیں امام علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرمائے ہیں، جو مستحبات ہیں امام علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرمائے ہیں، اور جو آداب ہیں امام علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرمائے۔ یہ 3 چیزیں آتی ہیں ان حقوق میں۔ واجبات کا حصہ بھی ہے کہ اگر ادا نہ کرو گے تو عذاب بھگتنا ہوگا، مستحبات بھی ہیں، کرو گے تو ثواب حاصل ہوگا، اور کچھ جو آداب معاشرت اخلاق کہلاتا ہے، کچھ وہ اخلاقی حقوق بھی امام علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اکبر و حقوق اللہ علیک، سب سے جو بڑا حق ہے نا حقوق میں سے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اور مومنین یاد رکھیے، جنہیں ہم بندگان کے حقوق کہتے ہیں، یہ بھی در حقیقت حق اللہ کا ہی ہے۔ اس اللہ رب العزت نے ہی بندوں کے حقوق بھی ہم پر واجب کیے ہیں، یعنی اس حق کو بھی کوئی بندہ، اگر کوئی کسی بندہ مومن کو حق کو ضائع کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حق بھی اللہ رب العزت نے ہی قرار دیے ہیں۔ امام نے فرمایا سب سے جو بڑا حق ہے نا انسان پر، وہ اللہ کے حقوق ہیں۔ آج کی مجلس میں شاید وقت تمام ہو جائے گا، پہلا حق جو امام نے فرمایا نا وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق سے ہی امام نے حق بتانے شروع کیے۔ آپ صلوات پڑھو اور میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، فرمایا اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے۔ اور وہ اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر، ہماری گردن پر رب کا کیا حق ہے؟ فرمایا فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت کا جو حق اس عبد کی گردن پر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ بندگی پروردگار اور شرک سے بچنا۔ اور فرمایا امام علیہ السلام نے کہ اگر تم یہ بندگی اخلاص کے ساتھ انجام دو گے تو پھر یاد رکھو اللہ نے اپنی ذات پر واجب کر دیا ہے کہ دین اور دنیا کے تمام معاملات کا وہ کفیل بھی ہوگا، وہ محافظ بھی ہوگا۔ خلوص کے ساتھ جب تم اللہ کی بندگی کو انجام دو گے اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے تو امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذات پر یہ واجب کر لیا ہے کہ اپنے اس مخلص بندے کے دنیا اور آخرت کے تمام امور اور تمام معاملات کی کفالت بھی کرے گا اور تمام معاملات میں اپنے بندے کی حفاظت بھی کرے گا۔ بندگی امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ خمسہ ہے۔ بندگی اس کریم کا حق ہے، عبادت اس کریم کا حق ہے، لیکن سامعین گرامی عبادت سے بھی پہلے جو ایک چیز ضروری ہے وہ اس ذات کی معرفت ہے، وہ اللہ کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو غالباً اس کا ترجمہ ہے سب کو یاد ہے۔ آپ آل محمد علیہ السلام نے جس آیت کی تفسیر کی ہے فرماتے ہیں یہاں یعبدون یعرفون کے معنی میں ہے۔ اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر معنی کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اصل چیز معرفت ہے، اور اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے وہ حدیث قدسی کہ جس میں ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق كعرف، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا میں پہچاننا جاؤں، میری معرفت ہو، میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ معرفت پروردگار انشاءاللہ یہ سب سے پہلا بنیادی حق۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارک فرماتے ہیں وجدت علم الناس كله في اربع، 4 چیزوں میں میں نے ساری کائنات کا علم پایا ہے، 4 چیزوں میں۔ پہلا ان تعرف ربک، فرمایا اپنے رب کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، یہ سب سے بنیاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک صلوات بلند آواز سے اول العلم معرفت الجبار، یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ ابتدائی علم، اول علم وہ اللہ کی معرفت ہے،
اور نہج البلاغہ میں مولا میر نے کیا فرمایا؟ اول الدین معرفتہ، ابتدائے دین اول دین اللہ کی معرفت۔ ان دونوں حدیث کو ملا کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جسے معرفت پروردگار نہ ہو، نہ اس نے دین کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، نہ علم کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ معرفت پروردگار۔ امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھو ذرا سارے۔ شب عاشور اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک منزل پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے جملے تھے، یا بن الکرام، اے شریف زادو۔ کیا خطاب ہے، کن لفظوں سے خطاب ہے؟ یا بن الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد۔ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں۔ سرزمین کربلا، شب عاشور اور درس معرفت توحید کیا جائے۔ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اس جملے پہ غور کریں۔ پھر جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں۔ آپ نے غور کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا۔ جب معرفت رب ہوگی تو عبادت کریں گے، جس معرفت رب ہی نہ ہو وہ عبادت کیا کرے گا؟ عبادت نتیجہ معرفت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کا پہلا حق اس کی عبادت ہے، اور مولا حسین فرماتے ہیں عبادت سے پہلے اس کی معرفت ہے، معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ اب ایک جملے پہ غور کریں میرے دوستو، جسے معرفت رب نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ جسے معرفت رب نہ ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو کیا جانے گا جو مولا حسین فرماتے تھے میرا اللہ تو گواہ ہے حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ جسے معرفت پروردگار نہ ہو وہ نبی کریم کی اس حدیث کو کیا جانے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اذا عرفوہ عبدوہ، جب پہچانیں گے پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ واذا عبدوہ، تیسرا جملہ، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، پھر انسان جب اللہ کو پہچان لے گا عبادت کرے گا، اور جب اللہ کی عبادت کر لے گا تو پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ غیر کے آگے نہیں جھکتا، اور جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے کہ عبادت رب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لے وہ پھر اللہ کے غیر کے آگے نہیں جھکتا۔ کیا خوبصورت جملہ علامہ علی نقی نے فرمایا تھا، وہ فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر کربلا سے شام تک یہ اعلان کرتا گیا دنیا والوں گواہ رہنا میں نے کٹایا ہے جھکایا نہیں، میں نے سر کٹایا ہے یزید کے سامنے جھکایا نہیں۔ مومنین کرام جب یہاں تک بیان پہنچا، ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں جی، سارے تشریف لائے ہیں میری حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں۔ جب یہاں تک بیان پہنچا ایک جانثار نے عرض کی ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول یہ اللہ کی معرفت سے مراد کیا ہے اور رب کی معرفت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اب سنیے، فرمایا معرفت التوحید، مولا حسین علیہ السلام فرما رہے معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ توحید کی معرفت سے مراد ہے کہ لوگ زمانے کے اپنے زمانے کے اس امام کو پہچانیں، اس امام کی معرفت حاصل کریں جس امام کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کرا۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، معرفت امام معرفت خدا کا ذریعہ ہے۔ اور زیارت جامعہ کبیرہ کا جو میں حوالہ دے رہا تھا
اس میں یہی تو جملہ امام علی نقی علیہ السلام کا، السلام علی محال معرفت اللہ، میرا سلام آل محمد آپ پر جو معرفت خدا کے مقامات ہیں، جو محل معرفت خدا ہیں، خدا کو پہچانو گے پھر اللہ کی عبادت بھی کرو۔ امام سجاد فرماتے پہلا حق اللہ کی عبادت۔ اور جوانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اور بڑا خوش ہے، وہ کس بات پر خوش ہے؟ نماز نہ پڑھ کے خوش ہے، اللہ کی بندگی کی توفیق نہیں اور خوش ہے؟ خدا کی قسم اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی رب کی طرف سے کہ اللہ نے اپنے ذکر کی لذت اس سے چھین لی ہے، خدا نے اپنے ذکر کی لذت سے اسے محروم کر دیا۔ اقم الصلاۃ لذکری،